بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سم مسٹیکس ان سٹارٹنگ بزنس آف برڈز، کہ برڈز کے کاروبار کو شروع کرنے میں بعض لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہیں، کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم ایک اچھا اور منافع بخش برڈز سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم ان غلطیوں پر غور نہیں کرتے جو برڈز رکھنے کے بعد نقصانات کا باعث بنتی ہیں تو پھر ہمیں بجائے فائدے کے نقصانات ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آپ سب دوستوں کے لیے، اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹس آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اور اسی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سب دوستوں کو برڈز بزنس شروع کرنے کی ٹپس بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو برڈز بزنس شروع کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن نئے دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں اور جسے دیکھ کر آپ اپنی نالج میں اضافہ کر سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے مہنگے برڈز خرید کر لے آتے ہیں جو کہ ان کو بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس برڈز کو رکھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا کہ اس برڈز کی کیئر کیسے کرنی ہے، کہ جو شوق سے خرید کر لے آئے ہیں سردی اور گرمی میں کیسے برڈز کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس برڈز کی پراپر ڈائٹ کیا ہے، اس برڈز کو خوراک دینے کا طریقہ اور کون سی خوراک کس ٹائم دینی ہے، اگر برڈز کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اور کون سی بیماری کے لیے کون سی میڈیسن یوز کی جاتی ہے، میڈیسن کس مقدار میں اور کس طریقے سے دینی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ برڈ سے بریڈ کیسے لینی ہے، انڈے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کون سے ملٹی وائٹامنس کیلشیم اور پروٹین وغیرہ دینی ہے جو کہ برڈز کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، برڈز بریڈنگ فارمولا کون سا آتا ہے اور یہ کس ٹائم دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ برڈز کو پالنے کے لیے تمام تر جو معلومات ہوتی ہیں نئے شوقین لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی شوق اور پسند آنے کی وجہ سے وہ مہنگے برڈز خرید کر لے آتے ہیں، تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہتر کیئر نہ ہونے کی وجہ سے اور ہر چیز کا مکمل خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جو کہ برڈز کے لیے ضروری ہوتی ہیں، مکمل بیلنس ڈائٹ نہ دینے کی وجہ سے برڈز دن بدن کمزور ہوتا رہتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے، اور اگر میل یا فیمیل میں سے کوئی ایک بھی مر جائے تو ایک ٹائم پر دوسرا بھی بیکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک سنگل برڈز میل یا فیمیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بریڈ نہیں کرے گا، اور ایک سنگل برڈز تو آپ کا صرف خرچہ ہی کرواتا رہے گا، تو مجبوراً آپ کو ایک اور میل یا فیمیل خرید کر لانا پڑتا ہے، اور پھر اسی ایک پیر کو بنانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس پیر کو بنانے میں بھی بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ یاد رکھیں شروع میں آپ ہمیشہ سستی موٹیشن والے برڈز ہی رکھیں اور اچھا خاصا تجربہ حاصل کر کے پھر آپ ضرور مہنگے برڈز رکھیں۔ کس برڈز پیرٹ میں کون سی موٹیشن سستی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ بجیز سے سٹارٹ کریں، اور بجیز پیرٹ میں سب سے سستی موٹیشن سمپل بجیز بلیک آئیز ہوتے ہیں، اور یہ بجیز بلیک آئیز کا پیئر آپ کو 700 سے 800 کا مل جائے گا۔ یہ بہت زیادہ اور اچھی بریڈ کرتے ہیں اور ان کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بجیز ریڈ آئیز رکھیں۔ کنگ سائز بجیز، ہوگورومو، ایگزیبیشن، ٹی سی بی جیسی مہنگی موٹیشن کی طرف آئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لو برڈ پسند ہیں اور وہ آپ رب برڈ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے گرین فشر کا پیئر رکھیں۔ یہ پیئر آپ کو تقریباً 1400-1500 کا مل جائے گا۔ اس سے سٹارٹ کریں، یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھے طریقے سے فیڈ کرواتے ہیں۔ جب آپ کو لو برڈ سے بریڈ لینے کا تجربہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لو برڈز کی مہنگی موٹیشن کی طرف آئیں، جیسے کہ پیچ فیس فیملی کے لو برڈ میں کاما لوٹینو وغیرہ رکھیں، اور پرسناٹا فیملی میں سے لوٹینو پرسناٹا، بلیک ماسک، بلو مارکس، کوبالٹ مارکس، وائلٹ مارکس، البینو بلیک آئیز، البینو ریڈ آئیز، لوٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز وغیرہ رکھیں۔
یا اس سے بھی مہنگی لو برڈز میں موٹیشنز ہیں، مثلاً پار بلو یوئنگ آف لائن جیسی بہت سی ڈفرینٹ اور خوبصورت موٹیشنز ہیں جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہیں، کیونکہ میں خود بھی لو برڈز بریڈر ہوں اور میرے پاس بھی بہت سی لو برڈز کی موٹیشنز ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے لو برڈز میں گرین فشر سے ہی سٹارٹ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوکاٹیل پسند ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کوکاٹیل کی موٹیشن میں سب سے پہلے آپ گرے کوکاٹیل رکھیں۔ گرے کوکاٹیل کا پیئر آپ کو تقریباً 2500 کے لگ بھگ مل جائے گا۔ اس سے بریڈ لے کر پہلے آپ تجربہ حاصل کریں اور پھر بعد میں مہنگی موٹیشن کی طرف جائیں، جیسے کہ کامن وائٹ کوکاٹیل ریڈ آئیز، اینو کوکاٹیل ریڈ آئیز، پائڈ کوکاٹیل پرل کوکاٹیل، پائڈ پرل کوکاٹیل وغیرہ وغیرہ بہت سی خوبصورت موٹیشنز ہیں۔ تجربہ حاصل کرنے کے بعد آپ ان موٹیشنز کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوست رنگ نیک کے شوقین ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارا برڈز ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ رنگ نیک میں آپ سب سے پہلے گرین رنگ نیک کو رکھیں۔ رنگ نیک سے بریڈ لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ رنگ نیک کی فیمیل تھوڑی سی اگریسو ہوتی ہے، یعنی کہ غصے والی ہوتی ہے، لیکن گرین رنگ نیک کی بریڈ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو فیڈ بھی کرواتے ہیں۔ گرین رنگ نیک کا پیئر آپ کو تقریباً 8 سے 10 ہزار کا مل جائے گا۔ پھر ان سے بریڈ لیں اور تجربہ حاصل کریں کہ یہ خوراک میں کیا کیا کھانا پسند کرتے ہیں، ان کی ہر لحاظ سے مکمل کیئر کیسے کی جاتی ہے، تو پھر ہی آپ مہنگی موٹیشن کی طرف جائیں، جیسے کہ بلو رنگ نیک، وائٹ رنگ نیک اور پھر یلو رنگ نیک جو کہ رنگ نیک کی موٹیشن میں سب سے مہنگی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے اور ایکسپینسو برڈز بہت سے ہیں، جیسے کہ افریقن گرے پیرٹ، کاکاٹو، مکاؤ وغیرہ، لیکن میں ابھی نیو فینسیئرز کو وہ ایکسپینسو اور بڑے برڈز ریکمنڈ نہیں کروں گا، کیونکہ نیو فینسیئر کو برڈز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو پراپر کیئر نہ ہونے کی وجہ سے برڈز کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر بالآخر مر جاتے ہیں۔ اگر مہنگے برڈز لاپرواہی کی وجہ سے مر جائیں تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ برڈز کا شوق بہت ہی پیارا شوق ہے، ان کو آپ ضرور اور بہت شوق سے پالیں، تو اس لیے آپ سب سے پہلے چھوٹے اور سستے برڈز سے سٹارٹ کریں۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو کم تجربے کی بنیاد پر برڈز کی ایج کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کسی ایک جگہ سے میل لے آتے ہیں اور کسی دوسری جگہ سے فیمیل لے آتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر پیئر بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو دونوں میل اور فیمیل کی صحیح ایج کا پتہ نہیں ہوتا، یا پھر کوئی ایسا پیئر لے آتے ہیں جو بظاہر تو بڑے نظر آتے ہیں لیکن ان کی ایج کم ہوتی ہے اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب یہ بریڈ کریں گے، لیکن کافی ٹائم رکھنے کے باوجود بھی وہ بریڈ شروع نہیں کرتے، تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پیئر صحیح نہیں ہے اور آگے سیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح صرف آپ اس پیئر کو کھلا پلا کر خرچہ ہی کرتے رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، تو یہ نقصان بھی غلطی پہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھی پیئرنگ بہت ضروری ہے، تبھی آپ برڈ سے بہت زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ برڈز کی پیئرنگ کیسے کرتے ہیں اس کو جاننے کے لیے میری آلریڈی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، جس کو آپ آئی آئیکن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھی پیئرنگ کے لیے میل اور فیمیل کی ایج تقریباً سیم ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر میل کی ایج فیمیل سے تھوڑی بڑی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کوشش کیا کریں گے کسی جگہ سے اکٹھے پٹھے خرید لیا کریں، کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ آپ خود ان پٹھوں کو اچھی دیکھ بھال کر کے بڑا کریں اور پھر پیئر بنا کر ان سے بریڈ لیں۔ اس کے علاوہ تیسری غلطی تو یہ ہے کہ بعض دوستوں کے پاس بزنس کرنے کے لیے ایکسٹرا پیسے تو ہوتے ہیں اور پلان کر لیتے ہیں کہ ان پیسوں سے ایک اچھا اور بڑا سا برڈ سیٹ اپ بناتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا پیسہ کیجز پہ اور برڈز خریدنے پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کے لیے سیڈ مکس باکسز یا مٹکیاں وغیرہ خرید لیتے ہیں اور سارا پیسہ صرف ان چیزوں پہ ہی لگا دیتے ہیں، جو کہ بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے تو ان کو مزید پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جیسے کہ بریڈنگ سیزن میں ملٹی وائٹامنز، کیلشیم وغیرہ، اور ڈیلی روٹین کے حساب سے سافٹ فوڈ یا ایگ فوڈ برڈز کو دینا ہوتے ہیں، اور جب کبھی بھی کوئی برڈز بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے میڈیسن دینا پڑتی ہے، اور بعض اوقات برڈز بیماری کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں تو میل یا فیمیل پیئر مکمل کرنے کے لیے اور لے کر آنا پڑتا ہے۔ سردیوں اور گرمیوں میں برڈز کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقہ کار کرنے پڑتے ہیں،
یعنی کہ بعد میں بھی بہت خرچے کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے سارا پیسہ شروع میں ہی نہ لگا دیں، بلکہ 50% شروع میں خرچہ کریں اور 50% بعد کے خرچے کے لیے بچا کر رکھیں، جو کہ بعد میں بہت کام آئے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ برڈز چھوٹے ہوں یا بڑے سب کو ایک ہی قسم کی خوراک اور سیڈ مکس دیتے رہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جو چیز برڈز کو پسند نہ آئے تو وہ اسے پراپر طریقے سے کھاتے نہیں ہیں۔ اس سے کھانا اور سیڈ مکس بھی بہت ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ غلطی ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے بہت ساری اقسام کے برڈز ایک ساتھ اکٹھے رکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بڑے برڈز کا دانہ کسی چھوٹے برڈز کو ڈالتے ہیں تو چھوٹے برڈز اس دانے میں سے چھوٹا دانہ تو کھا لیں گے، لیکن بڑے دانوں کو صرف خراب کر کے نیچے کیج میں گرا کر ضائع کریں گے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر برڈز کو اس کے مطابق بیلنس ڈائٹ ہی دیا کریں۔ کس برڈز کو سافٹ فوڈ، تمام طرح کے سافٹ فوڈ اور سیڈ مکس دینی ہوتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جس ریشو میں دینی ہوتی ہیں آپ اس حساب سے دیں، نہ زیادہ اور نہ ہی کم، کیونکہ کوئی بھی برڈز جب تک اس کو مکمل اور تمام طرح کی بیلنس ڈائٹ نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ہیلتھی اور ایکٹیو نہیں ہوں گے، تو وہ پھر اچھی بریڈ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر برڈز بریڈ ہی نہیں کریں گے تو آپ برڈز پہ صرف خرچہ ہی کرتے رہیں گے، اور اس طرح آپ کو کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو اس ٹاپک پہ میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ بعد میں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ وہ تمام تر معلومات ایک ویڈیو میں بنائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس ٹاپک پہ بنائی ہوئی ویڈیو کو میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، اور پارٹ 2 کو بھی آپ نے کمپلیٹلی دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو تمام تر اچھی معلومات مل سکے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پلیز سپورٹ می فار مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔